ایک بشارت سنا کر کے صرف میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہاں اکثر پڑھنے پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، اکثر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے رئیس المحدثین حضرت علامہ انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست یہ بات سنی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، بڑے شاہ صاحب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے تھے کہ جن کے بارے میں یہ امت کے اکابر کا فیصلہ ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم ہے، گزشتہ 500 سال کے علماء کا علم ایک طرف رکھا جائے اور علامہ کشمیری کا علم ایک طرف رکھا جائے تو ان تمام علماء کے پاس میں علامہ کشمیری کے علم کی زکات بھی نہیں ہے۔ بعض حدیثوں کی جب تشریحات کرتے ہیں تو تشریح کرتے ہوئے جوش میں آ کر کے کہیں کہیں حضرت کا قلم جو چلتا ہے اور ان کی ترجمانی جو کرتے ہیں تو ترجمانی کرنے والے انوار الباری وغیرہ والے وہ جب لکھتے ہیں تو علامہ کشمیری کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث میں شوکانی کو ہوا تک نہیں لگی ہے، شوکانی نے صرف پیاز کے چھلکے اتارے ہیں۔ شوکانی جیسے محدث کے بارے میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو پڑھانے کی توفیق مل جائے، پڑھنے کے بعد اگر کسی کو پڑھانے کی توفیق مل جائے، خواہ وہ قاعدہ بغدادی ہی کیوں نہ ہو، علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا علم قبول ہو چکا ہے۔ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو پڑھانے کی توفیق مل جائے، خواہ وہ قاعدہ بغدادی ہی کیوں نہ ہو، یہ عام عالم کی بات نہیں ہے، یہ اس عالم کی بات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں اسلام کی حقانیت کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی مانتا ہوں کہ علامہ کشمیری جیسا آدمی مسلمان ہے، اور چاروں مسالک میں سے مسلک حنفی کے راجح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی مانتا ہوں کہ علامہ کشمیری جیسا شخص بھی حنفی ہے۔ اتنا بڑا عالم، اور حقیقت میں شہادت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اس معیار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو کشمیری علیہ الرحمہ کا یہ جملہ یہ ہمیں حوصلہ بھی دیتا ہے، اور حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرواتا ہے۔ تو یہاں سے جو کچھ ہم نے اخذ کیا ہے، یا تو باتیں نئی معلوم ہوئی ہیں یا پھر جو باتیں معلوم تھیں ان میں تازگی آ گئی ہیں، اب اپنے اپنے مقام پر رہ کر کے مرتب انداز میں ہمیں کام کی شروعات کرنی ہے۔ پہلے سے کر رہے ہوں تو کام کی رفتار کو بڑھانا